ہم سارا ملبہ حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ حکمران اچھے نہیں ہیں، انہوں نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے۔ اگرچہ حکمرانوں کا بہت سارا دخل ہوتا ہے قوموں کو بگاڑنے میں اور قوموں کو سنوارنے میں، لیکن اچھے حکمران بھی تو اچھے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور برے حکمران بھی تو اعمال بد کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیجے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب بھیجے۔ امام قرطبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہارے ماتحت خائن ہوں۔ تمہارے حکمران نااہل ہوں، تمہاری اولادیں نافرمان ہوں، تو یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے۔ تو یہ عذاب کیسے آتا ہے؟ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، تم جس طرح کے ہوگے تمہارے اوپر اس طرح کے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ اگر تم اچھے نہیں ہو تو رحمتوں کی چھتڑیاں نہیں تانی جائیں گی، اور اگر تم صالح ہوگے تو پھر اچھے لوگ تمہارے اوپر رکھے جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو جو اس نے جواب دیا وہ دو لفظی ہے، ذرا سنیے اور اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تواضعوا اتعمر لکم، تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران عمر جیسے ہوتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو ہم اپنے احوال کو خود سنواریں اور اللہ سے مدد مانگیں، طلب کریں، اس کی رحمت مانگیں، اس کی توفیق مانگیں۔ جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے تو اطراف میں بھی نور پھیلے گا، ہمارے اوپر بھی رحمتوں کی چھتریاں تان دی جائیں گی۔ لیکن ہم خود سنورنا نہیں چاہتے، اور پورے معاشرے کو سنوارنے کی ذمہ داری ہم نے اٹھا رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں خود اپنے آپ کو سنوارنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے ظاہر کی اور اپنے باطن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ انسان کے کچھ اعضاء ظاہری ہیں اور کچھ اعضاء باطنی ہیں۔ دونوں کو جب وہ سنوار لیتا ہے تو ایک ستھرا اور پاکیزہ وجود تشکیل پاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے ضمانت دے دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کی پارسائی کی جگہ، فرمایا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انسان کے بہت سارے گناہ ان دو اعضاء کی وجہ سے ہیں۔ زبان غیبت بھی کرتی ہے، زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، زبان گلہ اور شکوہ کا رنگ بھی اختیار کرتی ہے، الزام تراشی بھی کرتی ہے۔ تو بہت سارے جرائم زبان کے ہیں، اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی تلقین کی گئی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے یا تو کلمہ خیر کہے یا پھر وہ خاموش رہے۔ تو زبان کو قابو میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس زبان کو 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بے قابو ہو جاتی ہے، اور بہت سارے ہمارے گناہ ہماری زبان کی وجہ سے ہیں۔ تو ان دو اعضاء کی خاص طور پہ حفاظت کرنے کی تلقین کی گئی، اور ساتھ ضمانت دی گئی کہ اگر تم ان دو اعضاء کی حفاظت کی مجھے ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بلکہ ہمیں اپنے رویوں کو بھی محتاط کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔